صحافی عمران ریاض خان کو احرام کی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران ریاض خان حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران ریاض خان کو ڈیفرنٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور عمران ریاض کے جو قریبی دوست ہیں وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ کر رہے تھے، اور عمران ریاض خان کے ساتھ ان کے قریبی دوست ایڈوکیٹ اشفاق صاحب بھی موجود تھے۔ اور میاں علی اشفاق بارہا پوچھتے رہے کہ آپ کون لوگ ہیں، آپ کسی یونیفارم میں موجود نہیں ہیں، اور آپ عمران ریاض خان کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں، جبکہ عمران ریاض خان کے پاس آرڈر ہیں کہ عمران ریاض خان حج بیت اللہ کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی عمران ریاض خان عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، تو عمران ریاض خان کو ان کی فیملی سمیت روک لیا گیا، اور عمران ریاض خان تب نہیں جا پائے تھے۔ آج عمران ریاض خان کی روانگی تھی، اور عمران ریاض خان صاحب کی روانگی سے قبل میاں علی اشفاق کے گھر میں ایک گیدرنگ تھی، جہاں پر عمران ریاض خان نے جرنلسٹ سے خطاب بھی کیا، جس میں ڈیفرنٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن تھی، ان کے چاہنے والے دوست تھے، اور کچھ ڈیفرنٹ چینل سے تعلق رکھنے والے، ڈیفرنٹ پرنٹ اور نیوز میڈیا سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ بھی تھے۔ اور ان سے ایڈریس کے بعد اور ان سے میل ملاقات کے بعد عمران ریاض خان صاحب روانہ ہوئے، اور عمران ریاض خان کی یہ جو روانگی تھی بڑی خوبصورت تھی۔ دیگر عمران ریاض خان کے دوست بھی تھے، چاہنے والے بھی تھے، اور میاں علی اشفاق صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، عمران ریاض خان صاحب فرنٹ پہ بیٹھے تھے، اور اسی اثناء میں کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے عمران ریاض خان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اور اس وقت عمران ریاض خان کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ اوپینین کے ساتھ امڈ آئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ استغفر اللہ، احرام میں عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا، اور یقیناً عمران ریاض خان اگر حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے پاس کورٹ کے آرڈر ہیں، تو عمران ریاض خان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کو سفر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس وقت پاکستان میں جو پولرائزیشن ہے، جس طرح پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو، عمران ریاض خان کی گرفتاری بھی اسی طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی نہ فقط ایک کڑی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پولرائزیشن کا بھی ایک اہم باب ہے کہ جو پولرائزیشن ہم پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ پولرائزیشن ہر گزرتے دن کے ساتھ پرویل کر رہی ہے۔ عمران ریاض خان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جائیں۔ ویسے بھی عمران ریاض خان جس قدر جبر سہ چکے ہیں، جس قدر گرفتاری سہ چکے ہیں، یا جتنا بڑا عرصہ عمران ریاض خان کو ریکور کرنے میں لگا ہے، تو آئی تھنک کہ زندگی کی سیکنڈ اننگ میں ہیں عمران صاحب، اور عمران ریاض خان صاحب کو ان کی سیکنڈ اننگ میں اگر وہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے تو ان کا یہ راستہ نہیں روکنا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے ایک ایسا بندہ جس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، جو اپنے نیریٹو پہ ڈٹ کر کھڑا ہے، جم کر کھڑا ہے، جو بارہا کہہ چکا ہے، اس کے پاس بہت سارے ویز ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر جانا چاہے تو وہ کبھی بھی جا سکتا ہے، وہ کبھی بھی پاکستان کو چھوڑ کر جا سکتا ہے، لیکن وہ پاکستان چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ اگر وہ رکا ہوا ہے، اگر وہ کسی پارٹی کے سٹانس کو لیتا ہے، یا وہ اپنا انالیسس دیتا ہے، تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ سراسر جبر ہے، ظلم ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کورٹ کے آرڈر ہیں، اگر کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی اس شخص کو حج بیت اللہ کے لیے جانے دیا جائے، یا یہ شخص ملک سے باہر سفر کر سکتا ہے، تو پھر کسی کو بھی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو ان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اور عمران ریاض صاحب خوش نصیب آدمی ہیں کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے اور ان کا راستہ روکا گیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک قبولیت کی گھڑی ہے۔ سو ہم دعا گو ہیں ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے، اور ان کے اس سفر کے لیے کہ وہ جلد اس گرفتاری سے رہا ہوں، اور وہ اپنے سفر کے لیے جائیں، اور یہ سفر ان کی زندگی میں ان کے لیے مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔